من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوشی پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے برا سمجھو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. تم میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اسے برا سمجھو گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. تو کوئی بھی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، لہٰذا فرمایا ہے کہ تم غیبت نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. غیبت عزت کو کھا جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مال اور خون کے ساتھ یکجا ذکر کیا ہے. حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، دھوکہ نہ دو، پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اس حدیث پاک میں واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے حسد کرے. فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. اور فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہاں پر سننے والا جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو موجود ہے نا. وہ تو دیکھ رہی ہے، وہ سن رہی ہے ہمارے کارنامے جو بھی ہوتے ہیں. جو ہم اگر کسی کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ تو دیکھتا ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے. اگر وہ نہیں دیکھتا تو کم از کم اتنا تو دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں مثال دی ہے کہ جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. حالانکہ کتنا یہ برا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو. حضرت جابر اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے بھی بری ہے. اس لیے کہ آدمی زنا کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے. حالانکہ زنا ایسا عمل ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو سنسار کر کے مار دیا جائے، اور غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے. تو فرمایا کہ زنا سے بھی بری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے. جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی جس کے متعلق اس کی غیبت کی گئی ہے تو تب تک وہ غیبت کا جو گناہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا. تو بہت ہی سخت وعید ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ایسی قوم پر سے گزر ہوا جو اپنے چہرے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں۔ اتنا سخت عذاب ہے غیبت کا، اور غیبت کرنے سے بندے کی اپنی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے ایسا بھلا کام بتلائیے جس سے میں نفع اندوز ہو سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھلائی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھ، اگرچہ تجھے اپنے ڈول کا پانی پیاسے کے ڈول میں ہی ڈالنا پڑے اور تیرا بھائی تجھ سے گرم جوشی سے ملے یا تجھ سے منہ موڑ لے تو اس کی غیبت نہ کر۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایسے ہی دوسرا اس کی صحت کوئی یا اس کا موڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو فرمایا کہ اگر وہ بندہ تو اس سے اچھے طریقے سے نہیں مل رہا تو یہ نہیں ہے کہ تو دوسرے بندے کے جا کر اس کے پاس جا کر اس کی غیبت شروع کر دے، اس کی برائی شروع کر دے، تو فرمایا اس کی غیبت نہ کر۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا جسے پردہ نشین عورتوں نے اپنے گھروں میں سنا۔ آپ نے فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر دلوں میں ایمان نہیں رکھتے ہو، اللہ اکبر، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی رسوائی کی جستجو میں نہ رہو، کیونکہ جو کسی بھائی کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی رسوائی کے در پہ ہوتا ہے اسے اس کے گھر میں بے عزت اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ کسی کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ تو غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی تب بھی ہو سکتی ہے جس کی غیبت کی گئی ہو اس سے معافی مانگی جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے ایسی برائیوں سے بچنے والا بنائے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ